میں نے پہلی بار فتو کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ فٹافٹ سے پیچھے ہوئی۔ میں بے تحاشا غصے میں تھا۔ میں نے کہا اگر آئندہ تم نے میرے سامنے اس طرح سے زبان چلائی تو دیکھو کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں اسے صرف دھمکانا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی، ہونٹ بالکل سفید ہونے لگے، جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، میرے قریب مت آنا، شور مچا دوں گی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی حالت خراب ہونے لگی ہے۔ کچھ مجھے یہ خوف بھی ہونے لگا کہ اگر وہ چلانے لگی تو لوگ مجھ پر کہیں غلط قسم کا شک نہ کریں۔ میں نے دکان کا شٹر اوپر اٹھا دیا۔ وہ ابھی بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں فوراً سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کیوں، شاید میں نے بہت غلط حرکت کی تھی۔ میں جو کر رہا تھا شاید وہ اخلاق سے گری ہوئی بات تھی۔ مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے جیسے میں پولیس اسٹیشن کی جانب بڑھ رہا تھا مجھے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ پولیس اسٹیشن پہنچا تو وہاں ایک شخص اپنی 6 سالہ بیٹی کو لے کر آیا تھا۔ رو رہا تھا۔ انسپکٹر سے کہہ رہا تھا کہ میں نے چودھری سے بیاج پر پیسے لیے تھے، اصل رقم تو کب کی اتر چکی ہے، اوپر کا سود باقی ہے۔ حالانکہ میں ہر مہینے اسے پیسے دے رہا ہوں، لیکن وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ یا تو یکمشت رقم واپس کر یا پھر اپنی 6 سالہ بچی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ یہ بات سن کر تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ وہ پولیس آفیسر کہنے لگا دیکھ چاچا، یہ تو بھی جانتا ہے کہ جو فیصلہ پنچایت میں ہوگا اور جس پر قلم ٹوٹ گیا اسے نہ تو بدل سکتا ہے اور نہ میں، نہ میری یہ وردی، ہوگا تو وہی جو چودھری چاہتا ہے۔ یہاں آ کر میرے سامنے ٹسوے بہانے سے کچھ نہیں ہوتا، بہتر ہے اپنی بچی کو اس چودھری کے ساتھ بیاہ دے۔ وہ شخص کہنے لگا کیسے بیاہ دوں، یہ سراسر ظلم ہے۔ میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انسپکٹر فوراً سے کھڑا ہو کر سیلیوٹ مارنے لگا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے ان کا؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ پھر اس شخص سے کہنے لگا چاچا تو جا یہاں سے۔ میں نے کہا 1 منٹ، یہ کیوں جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ساری بات مجھے بتا دی جو میں پہلے ہی تقریباً سن چکا تھا۔ میں نے سامنے بیٹھے انسپکٹر سے کہا تم نے ابھی تک اس کی FIR کیوں نہیں کاٹی؟ میرے منہ سے یہ سن کر اس نے مجھے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ کہنے لگا چودھری کے خلاف؟ میں نے کہا ہاں چودھری کے خلاف FIR کاٹو۔ وہ کہنے لگا اس نے چودھری سے بیاج پر پیسے لیے تھے۔ اس گاؤں میں یہ روایات اور اصول برسوں سے چلے آ رہے ہیں۔ بیاج کی رقم اگر واپس نہ کی جائے تو مقروض قرض دینے والے کو پیسوں کے عوض اپنی بیٹی نکاح میں دے گا۔ میں نے کہا یہ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون کس نے پاس کیا ہے؟ میں نے تو قانون کی کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھی جس میں یہ لکھا ہو کہ قرض لینے والا سود کے پیسے دیتا رہے گا، اور جب سود کی رقم یکمشت واپس نہ کر سکے تو اپنی بیٹی قرضہ دینے والے کو نکاح میں دے دے گا۔ کیا تم نے پاس کیا ہے اس قانون کو؟ وہ پولیس انسپکٹر کہنے لگا صاحب جی، جو قانون آپ نے پڑھا ہے وہ شہروں میں چلتے ہیں، یہاں قصبوں میں گاؤں میں اپنے ہی قانون اور اصول ہیں، سب کچھ پنچایت کرتی ہے، سارے فیصلے پنچایت میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اور یقیناً اس پنچایت کا سرپنچ وہ چودھری ہی ہوگا؟ وہ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا تو پھر تم اور میں یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کی چمچا گیری کرنے کے لیے؟ میری بات سن کر اس نے اپنی نظر جھکائی تھی۔ میں نے کہا FIR کاٹو چودھری کے خلاف، پرچہ کاٹو، باقی سب میں دیکھ لوں گا، اسے میں خود گرفتار کرنے کے لیے جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا بہت اونچے ہاتھ ہیں جی اس کے۔ میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں اس کے اونچے ہاتھوں کو بھی اور اپنی وردی کی طاقت کو بھی۔ اس نے پرچہ کاٹ دیا اس چودھری کو گرفتار کرنے کے لیے۔ میں خود پولیس وین میں اس کی حویلی پہنچا تھا۔ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ پولیس وین حویلی پہنچی ہے، چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا۔ چودھری لاؤنج میں صوفے پر براجمان تھا، بڑے متکبرانہ انداز سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا آؤ آؤ SHO صاحب۔ پھر کہنے لگا بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، مجھے تو لگا تھا ڈیوٹی جوائن کرتے دوسرے دن تم مجھے سلام کرنے کے لیے ضرور حاضر ہوگے، لیکن افسوس
10 دن گزر گئے اور تم اب آئے ہو۔ میں نے کہا میں آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ لے کر آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میری ایک فون کال تمہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی، تیری ساری آفیسری میں 2 منٹ میں نکال کے رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چٹکی بجائی، کہنے لگا یہ قصبہ ہمارا ہے، آس پاس کے کئی قصبوں اور گاؤں پر صرف گلزار چودھری کی حکومت چلتی ہے، فیصلہ گلزار چودھری کرتا ہے، سمجھا SHO ولی محمد۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس وجہ سے یہاں ٹرانسفر ہو کر آئے ہو۔ دیکھ اپنی ایمانداری اگر جیب میں رکھ کے گھومے گا تو ہی تیرے حق میں بہتر ہے، ورنہ میری ایک فون کال تجھے معطل کر دے گی، تجھ پہ ایسے الزام لگاؤں گا کہ سیدھا جیل میں جائے گا۔ پھر اس نے ایک فون کیا، کہنے لگا یہ تمہارا SHO ولی محمد بڑی پھرتیاں مار رہا ہے، اسے حلیم پور بھیجنے سے پہلے اس کی تھوڑی بہت مرمت تو کروا دیتے ہیں، اسے یہ تو بتاتے کہ چودھری گلزار کس شیر ببر کا نام ہے۔ پھر اس نے فون میری طرف بڑھا دیا، کہنے لگا لے بات کر اپنے باپ سے۔ میں نے فون اٹھایا اور کان کو لگایا، پھر وہی اوپر کا فون جو ہماری زندگی اجیرن کر دیتا تھا۔ غصے سے وہ مجھے کہہ رہا تھا معافی مانگو گلزار سے، اور تجھے کس نے کہا کہ تو وہی غلطی دہرا جو یہاں سے کر کے گیا تھا؟ دیکھ ہمیں قانون نہ سکھا، تو اکیلا پاکستان کو نہیں بدل سکتا، نہ یہاں کے نظام کو بدل سکتا ہے، بہتر ہے کہ ویسے چل جیسے یہاں کے پولیس انسپکٹر چل رہے ہیں، ورنہ ایک گولی تیرے سینے کے آر پار ہو جائے گی اور کل تک کسی کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ ولی محمد تھا کون۔ میں نے فون بند کیا اور وہاں سے باہر نکل آیا، کیونکہ میں اس وقت چودھری کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں واپس پولیس اسٹیشن آیا تو وہ انسپکٹر مجھے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا، کہنے لگا صاحب جی ہم اس آزاد ملک کے برسوں سے غلام ہیں، آزادی سے کسی کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں ملتی، ہماری نیک نامی، محنت، بھاگ دوڑ، سب کچھ بس ایک فون کال پر ملیاں میٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات خاموشی سے سنی تھی، بات ٹھیک کہی تھی اس نے۔ کہا جاتا ہے کہ پولیس کا محکمہ ایک بدنام محکمہ ہے، سارے رشوت خور ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی ایماندار ہوتا بھی ہے تو اس کا ساتھ کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اسے آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ کوئی جرم پکڑتا ہے تو پیچھے سے ایک کال آ جاتی ہے، آخر یہ ایک کال پولیس محکمے کے سر پر کیوں منڈلاتی رہتی ہے؟ ہم پولیس والے ہو کر بھی ایک عام انسان سے زیادہ مجبور اور بے بس ہیں، کیونکہ ہمیں ایمانداری سے کام کرنے دیا ہی نہیں جاتا۔ یہ ملک کی کالی بھیڑیں اس وقت پاکستان پر پنجہ گاڑے ہوئے ہیں، ہر محکمے میں اپنی زبان کاٹ کر بیٹھے ہیں، کسی کو بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن میں سوچ چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، شرافت سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، سیدھا سیدھا کام کیا تھا تو نتیجہ مجھے ٹرانسفر کی صورت میں مل گیا تھا۔ بہرحال میں نے کچھ وقت تو خاموشی اختیار کر لی۔ حکومت کی طرف سے تنخواہ مجھے ہر مہینے معمولی سی ہی ملا کرتی تھی، ہاں البتہ مٹھی گرم کرنے کے مہینے میں کافی ملنے لگے تھے۔ اب تو چودھری بھی مجھ پر پیسے سے مہربانیاں کر دیتا تھا، کہتا تھا ہر مہینے آ کر مجھ سے پیسے لے جا کرو، لیکن میں نے ابھی تک اس کے پیسے نہیں لیے تھے، البتہ خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف فرزانہ نے مجھ سے بات چیت چھوڑ دی تھی، مجھے غصے اور نفرت سے دیکھتی تھی۔ ایک بار صبح ہی صبح اسی نسوانی سریلی آواز نے مجھے نیند سے جگایا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا، آواز مجھے چھت سے آ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا، ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فرزانہ اس وقت کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی، ساتھ ساتھ گل شاہ کی غزل بھی گنگنا رہی تھی۔ چڑھدے سورج ڈھلدے ویکھے، بجھے دیوے بلدے ویکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ پاوے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے، جنہ دا نہ جگ تے کوئی، او وی پتر پلدے ویکھے، او دی رحمت نال بندے پانی اتے چلدے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تا پتھر گلدے ویکھے، جنیاں قدر نہ کیتی یار دی بلیا، ہتھ خالی او ملدے ویکھے۔
اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اب بھی وہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ فوراً سے سنبھلی تھی۔ کہنے لگی، یہاں کیوں آیا ہے؟ ویخ اگر تو نجمہ خالہ دا پتر نہ ہندا میں تجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دینی تھی۔ کمینہ ہے تو پورا، ایک نمبر کا لچا بدماش۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے چودھری کا کتا کہتی، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، رو کیوں رہی تھی؟ میری بات پر وہ چپ ہو گئی۔ جلدی سے میرا ہاتھ اپنے منہ سے پیچھے کیا۔ کہنے لگی، تجھے کیا؟ دیکھ اپنے کام سے کام رکھ، فتوں کے منہ نہ لگی۔ میں نے کہا، میری بات کا جواب نہیں ہے، تمہاری آواز میں بڑا درد ہے، دل کا درد آواز میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جلدی سے باجرہ زمین پر ڈالا اور اپنا ہاتھ جھاڑ کر نیچے جانے لگی، لیکن میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، فرزانہ، تم اس دن ٹرین میں کیا کر رہی تھی؟ کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کب سے میرے اندر کلبلا رہا تھا۔ میری بات سن کر کہنے لگی، ایک لڑکی کو ظالم سے بچا کے آ رہی تھی، اس کے باپ کو دھوکہ دے کے آ رہی تھی۔ پھر کسی سوچ کے زیر اثر کہنے لگی، کمینہ رانی کی شادی ایک بڈھے سے کر رہا تھا، پیسے کے لالچ میں۔ اس کی بچپن سے اپنی خالہ زاد سے منگنی تھی، لیکن باپ نے بیوی کے مرتے ہی بیٹی کی شادی ایک بڈھے سے کر دی۔ کر رہا تھا نشئی کہیں کا، 2 لاکھ میں بیٹی کو بیچ دیا۔ بس رانی نے جب روتے ہوئے مجھے بتایا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ شادی کے بہانے اس کے گھر پہنچ گئی، اس کا پیلا جوڑا خود پہن لیا اور اسے برقع پہنوا کر بھگا دیا اس کے کزن کے ساتھ، اور اس کا پیلا جوڑا پہن کر میں اس کے کمرے سے بھاگنے لگی۔ جانتی تھی کہ مجھے اس کے باپ کے کرائے کے لڑکے دیکھ رہے ہیں، میرا پیچھا بھی کریں گے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے بس اتنا وقت گزارنا تھا جس میں رانی اپنے منگیتر کے ساتھ بھاگ جاتی، ان کی نظروں سے دور ہو جاتی۔ وہ مجھے بعد میں دیکھ بھی لیتے تو روک نہیں سکتے تھے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ ہم پہلی نظر میں دیکھتے ہی دوسروں کے بارے میں کتنے غلط اندازے لگا لیتے ہیں۔ میں نے کہا، اب خوش ہے تمہاری دوست؟ کہنے لگی، ہاں دونوں خوش ہیں۔ پھر کہنے لگی، کل میں نے تیری پولیس والی گاڑی چودھری کے محل کے سامنے دیکھی تھی، کیا سلامی پیش کرنے گیا تھا اس کمینے کو؟ میں نے کہا، نہیں، گرفتار کرنے گیا تھا۔ میری بات سن کر اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ کہنے لگی، پھر کیا کیوں نہیں؟ یہ کہنے کے بعد ہنسنے لگی۔ کہنے لگی، تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں جو آتا ہے چودھری کا کتا بن کے رہنا پڑتا ہے، جو خود ہی بن جائے چودھری اسے انعام کے طور پر لاکھوں کی گڈیاں دیتا ہے، اور جو خود نہ بنے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگی، اور جو مجبوراً اس کی بات نہ مانے اسے کتے کی موت مار دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ گلو گیر ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ جلدی سے آنسو پونچھ کر وہ نیچے چلی گئی۔ کوئی نہ کوئی بات تو تھی اس لڑکی میں، جتنی یہ باہر سے سخت نظر آتی تھی ویسی تھی نہیں۔ جب میں نیچے اترا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی، اور اس کا بھائی اسکول کا یونیفارم پہن کر ناشتہ کر رہا تھا۔ میں اس کے بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کہنے لگا، بہت اچھی۔ میں نے کہا، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ پولیس والے؟ میری بات پر فتو کہنے لگی، نہیں، میں اسے پولیس والا نہیں بناؤں گی، نفرت ہے مجھے پولیس والوں سے۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ ایک بار میں اسی قصبے میں راؤنڈ پر تھا جب میں نے اسی چودھری کے بیٹے کی گاڑی دیکھی۔ بہت سی لڑکیاں کھیتوں سے باہر نکل رہی تھیں، شاید فصل کاٹ کر آئی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ چودھری کے بیٹے نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا، اس لڑکی کو اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ لڑکی اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو کچھ چھپا رہی تھی۔ میں دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ کمینہ اس پر بری نظر ڈالے ہوئے تھا، اس لیے میں فوراً سے وہاں پہنچ گیا۔ وہ اس لڑکی سے شاید کچھ نازیبا سی باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس نے کہا، گاڑی میں بیٹھو۔ تب تک میں وہاں پہنچ گیا اور اس لڑکی کا ہاتھ چھڑوا دیا۔ چودھری کا بیٹا مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی نے جرت کیسے کی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ہاں ہاں،
یہ لڑکی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ابھی اسے جیل میں بند کر دوں گا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی چودھری گلزار کے بیٹے کے ساتھ زبان درازی کرنے کی؟ میں چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے سے اس لڑکی کو اس انسان سے بچا لوں۔ کہنے لگا ہاں جاؤ اسے جیل میں بند کرو۔ وہ لڑکی یہ سن کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ کہنے لگی صاحب مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں نے کہا چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا اور اسے پولیس اسٹیشن جا کر جیل میں بند کر دیا۔ وہ رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی فتو بڑے غصے میں اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ فتو کو دیکھ کر وہ لڑکی فتو فتو کہنے لگی۔ فتو سمجھا نا صاحب کو، اس نے مجھے جیل میں بند کر دیا۔ تم جانتی ہو نا چودھری کا بیٹا کتنا کمینہ ہے، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میرے ساتھ بکواس کر رہا تھا۔ فرزانہ پہلے تو اس لڑکی کے پاس گئی، کہنے لگی منہ کیوں نہیں توڑا تو نے اس کا، 2 چماٹ مارتی اس کے منہ پہ۔ وہ کہنے لگی میں نہیں کر سکتی تھی، تجھے پتہ ہے نا وہ کیسا ہے۔ کہہ رہا تھا چل تجھے اپنے کمرے میں لے کے جاؤں گا، میرا دل تجھ پہ آ گیا، میں تو اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، یہ پولیس والا مجھے یہاں لے آیا۔ یہ تیرے ابا کا رشتہ دار ہے نا فتو، اسے کہہ مجھے چھوڑ۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کیوں بند کیا تم نے میری سہیلی کو، چھوڑو اسے۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں بھی اندر کر دوں گا، شرم نہیں آتی اسے چودھری کے بیٹے سے بدتمیزی کرتے ہوئے۔ میری بات سن کر کہنے لگی ایس ایچ او کے بچے، میری سہیلی کو ابھی کے ابھی جیل سے باہر نکال ورنہ میں ابا کو تیری شکایت لگا دوں گی۔ میں نے کہا مجھے ڈیوٹی کرنے دو، نکلو یہاں سے باہر۔ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب چودھری گلزار کا فون آ گیا۔ میں نے فون اٹھایا، مسکرا کر کہا جی چودھری صاحب، کہیے کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ میری یہ بات سن کر فرزانہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ وہ کہنے لگا تو نے آج چودھری کا دل خوش کر دیا، میرے بیٹے نے مجھے بتایا تھا کہ کیسے تو نے اس بدتمیز لڑکی کو لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ میں نے کہا جی مجھے تو یہ کرنا ہی تھا۔ اس لڑکی کی جرت بھی کیسے ہوئی کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ زبان درازی کرے؟ اس لڑکی کو میں ایسا سیدھا کروں گا دوبارہ کبھی کسی کے سامنے زبان کھولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ کچھ دیر بعد چودھری کے بیٹے کی کال آنے لگی۔ فون اٹھایا تو کہنے لگا یہ لڑکی میرا شکار ہے ایس ایچ او، اگر تو اسے میرے حوالے کر دے تو میں تجھے خوش کر دوں گا۔ یہ بات سن کر تو میں کچھ بول ہی نہیں پایا۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، بتائیے کہاں چھوڑوں اسے؟ کہنے لگا کھیتوں کے پاس میری گاڑی کھڑی ہوگی تو اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں لے کر آنا اور میری گاڑی میں بٹھا دینا، پھر میں جانوں اور وہ جانے۔ صبح ہونے سے پہلے میں لڑکی کو دوبارہ پولیس اسٹیشن بھجوا دوں گا، مجھے یہ لڑکی بس 1 رات کے لیے چاہیے۔ میں نے کہا جیسے آپ کہیں۔ میں نے فون بند کیا۔ فتو مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا نا تیرے بارے میں، تو واقعی چودھریوں کا کتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہوں میں کتا، اور اب تم یہاں سے نکلو نہیں تو پھر میں کاٹ بھی لوں گا جیسے اس دن تم نے مجھے جنگلی بلیوں کی طرح کاٹا تھا۔ نکلو یہاں سے باہر۔ میرے سخت لہجے پر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ شام کے وقت میں اپنے اہلکاروں سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو کھیتوں میں لے جا کر چھوڑ دو، وہاں پر چودھری کی گاڑی آئے گی اور اسے لے جائے گی۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ میں نے کہا دیکھو میں وہی کروں گا جو یہاں کا چودھری کہے گا، مجھے کچھ مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پولیس آفیسر سے کہا کہ اب میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہنے لگا جی صاحب آپ جائیں، میں اس لڑکی کو کھیتوں تک پہنچا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سر سے پیر تک اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ میں اس کی نظروں میں غلیظ نظریں جھانکتی ہوئی دیکھ چکا تھا۔ میں نے کہا بات سنو میری۔ جی جی۔ میں نے کہا چودھری کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کو لڑکی بالکل انچھوئی چاہیے، اس لیے اپنی غلیظ نظریں ذرا نیچی رکھنا اور اسے چودھری کی گاڑی تک چھوڑ دینا۔ میری بات سن کر وہ اپنی نظریں چرانے لگا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کاٹیج میں آ گیا۔ جا کر میں نے ایک سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنی اور ایک رومال، اس سے اپنا چہرہ چھپایا اور کاٹیج کی کھڑکی سے باہر نکلا جو پچھلی جانب گلی کی طرف تھی۔ میں پیدل ہی دوڑتے ہوئے کھیتوں تک پہنچ گیا۔ میں کھیتوں میں پہنچا اور کھیتوں میں چھپ گیا۔
کچھ دیر بعد چودھری کی گاڑی وہاں پر کھڑی ہو گئی، ساتھ ہی پولیس کی گاڑی بھی کچھ دیر بعد ہی آ گئی۔ پھر آفیسر نے لڑکی کا بازو پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ چودھری کا بیٹا بھی گاڑی سے باہر نکلا اور اس نے لڑکی کو کلائی سے پکڑ کر گاڑی کی پچھلی نشست پر پھینکا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پولیس کی گاڑی واپس جا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چودھری وہاں سے جاتا، میں نے دیکھا کہ فتو بھاگتے ہوئے وہاں جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ میں غصے سے اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہے۔ وہاں آ کر اس نے سیدھا چودھری کی گاڑی پر وہ ڈنڈا مارا، شیشہ توڑ دیا۔ کہنے لگی، کمینے، میری سہیلی کو باہر نکال ورنہ اسی ڈنڈے سے تیری درگت بنا دوں گی۔ چودھری کے گارڈز فوراً سے فتو کے پاس آ گئے۔ دوسرا ڈنڈا اس نے مارا، لیکن نازک سی لڑکی تھی، گارڈز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں فوراً سے وہاں پہنچ گیا اور ان گارڈز کے منہ پر پنچ مارنے لگا۔ میرے 5-6 گھونسوں میں ہی وہ گارڈ زخمی ہو کر پیچھے ہو کر گر گئے۔ ایک گارڈ نے فتو کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ جب میں نے اس گارڈ سے فتو کا ہاتھ چھڑوایا، وہ ایک کونے میں کھڑی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس گارڈ کو بھی بہت مارا۔ یہ دیکھ کر چودھری کا بیٹا گاڑی سے باہر نکلا۔ میرے پاس آ کر اس نے پستول مجھ پر تان دی۔ میں نے اس کا وہی ہاتھ کلائی سے پکڑا اور اتنی زور سے دبایا کہ کچھ ہی دیر میں اس کا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ اس کے ہاتھ سے پستول گر گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بس 2 گارڈ ہی لایا تھا۔ میں دونوں کو مار مار کر ڈھیر کر چکا تھا۔ کہنے لگا، میرا ہاتھ چھوڑ۔ میں نے کہا، بہت شوق ہے نا تمہیں عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کا، عورتوں کے سر سے چادر اتارنے کا۔ ایک عورت کی بے بسی سے کھیل کر تم خود کو مرد کہتے ہو۔ اگر واقعی مرد کے بچے ہو تو چھڑواؤ نا اپنا ہاتھ مجھ سے، میں بھی تو تمہاری مردانگی دیکھوں۔ وہ کہنے لگا، میرا ہاتھ چھوڑ۔ میں نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے دبایا کہ وہ چیخنے چلانے لگا اور میں اس کی چیخیں ہی سننا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میرا باپ ایک فون پر تجھے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ میں نے کہا، بلا نا اپنے باپ کو، آج یہاں پر تیرا باپ اور اس کا اثر و رسوخ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی تھی۔ وہ اتنی زور سے چلا رہا تھا، میں نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے بھی توڑ کے رکھ دیا۔ پھر اسے پکڑ کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر پھینک دیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ لڑکی ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، عقل نہیں ہے کیا تجھے؟ جب دیکھ رہی ہو کہ کوئی تمہاری مدد کے لیے پہنچا ہوا ہے تو گاڑی سے باہر نکلو۔ وہ فوراً سے گاڑی سے باہر آ گئی۔ فتو ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی فوراً سے فرزانہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، جاؤ دونوں اپنے گھر جاؤ۔ وہ لڑکی فتو کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگی۔ میں نے کہا، بات سنو میری۔ اس لڑکی نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اپنا چہرہ چھپا کے رکھا کرو تاکہ ان خبیث چودھریوں سے بچ سکو۔ کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے فتو کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر جانے لگی۔ فتو بار بار پیچھے مڑ مڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں وہاں سے واپس اپنے کاٹیج آ گیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور مراد چچا کے گھر چلا گیا۔ آج بڑے سکون کی نیند آئی تھی مجھے۔ جانتا تھا کہ اگر پولیس کی وردی پہن کر ان لوگوں کو مزہ چکھاؤں گا تو کبھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ایک فون کال کروا کر میرے ہاتھ رکواتے ہی رہیں گے۔ اس لیے مجھے یہی طریقہ کار ٹھیک لگا تھا۔ اب جب بھی کہیں کوئی ظلم ہوتا، میں رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچتا اور چودھری کے پالتو کتوں کا حشر بگاڑ کے رکھ دیتا۔ بہت جلدی میری شہرت ایک نامعلوم فرد کی حیثیت سے ہونے لگی کہ ایک شخص کالے لباس میں نقاب پہن کر آتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ چودھری پریشان تھا کہ وہ کون ہے جو یوں گاؤں والوں کی مدد کرنے لگا ہے۔ ابھی تک وہ میرا پتہ نہیں لگا پایا تھا۔ میں نے دیکھا آج کل فتو بڑی گنگناتی پھر رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے بھی کسی سوچ کے تحت مسکرائے جا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا، فرزانہ ایک کپ چائے بنا دو گی؟ کہنے لگی، ہاں ہاں صاحب جی، کیوں نہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ آج تو مجھے ایس ایچ او کا بچہ بھی نہیں کہا تھا، ماتھے پر بل بھی نہیں ڈالے تھے، صاحب جی کہہ رہی تھی۔ بڑی بات ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔
چائے بنا کر میرے کمرے میں لا کر میری طرف بڑھا دی. گانا گنگنا رہی تھی. میں نے کہا کیا بات ہے، آج کل تو بڑا اچھا موڈ ہے تمہارا. کہنے لگی آپ مذاق اڑائیں گے. یہ کہتے ہوئے وہ سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی. کہنے لگی ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گے؟ میں نے کہا ہاں پوچھو. کہنے لگی یہ گاؤں میں جو سیاہ لباس میں نقاب کر کے گاؤں والوں کی مدد کرتا ہے وہ آپ ہے نا؟ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا. میں سوچنے لگا کہ یہ مجھے کیسے پہچان سکتی ہے، اسے کیسے لگا کہ میں ہوں. میں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں، مجھے کیا پتا کون ہے. کہنے لگی ادھر میری طرف دیکھیں. میں نظر چرانے لگا. میں نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا تمہاری طرف. کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا دیکھوں گا تو محبت ہو جائے گی. میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا تھا. کہنے لگی میری بات کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی. میں تو پہلی بار دیکھ کے سمجھ گئی تھی فتو اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ جان نہ سکے. میں چائے ختم کر چکا تھا. میرے پاس آئی، میری پیالی پکڑ کر باہر جانے لگی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا فرزانہ جو تم جان چکی ہو اسے اپنے تک رکھنا. دیکھو میں وردی پہن کر کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں مجبوری کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں. البتہ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگی فتو آپ کا اس کام میں ساتھ دے گی. میں نے کہا اور زندگی میں؟ یہ بات سن کر وہ رخ بدل گئی، اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوانے لگی. میں نے کہا جواب سنے بغیر ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. کیا زندگی میں میرا ساتھ دو گی؟ کہنے لگی صاحب جی میرا ہاتھ چھوڑو. میں نے کہا اگر نہ چھوڑوں تو؟ میں رومانٹک موڈ میں آ چکا تھا. میری بات سن کر کہنے لگی ایس ایچ او کے بچے ہاتھ چھوڑ میرا. اس بار اس کا لہجہ سخت تھا. میں نے کہا اب تو میری بھی خواہش ہے کہ میرے بچے ہوں اور تم انہیں یہ بولو، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو گی. میری بات سن کر اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہوا تھا. کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑ ورنہ میں ابا کو آواز دے دوں گی. میں نے کہا اچھا چلو یہی بتا دو کہ اماں کو بلا لوں. وہ پھر مجھ سے ہاتھ ہی چھڑوائی جا رہی تھی. میں نے تھوڑی دیر بعد اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. دروازے کے پاس جا کر کہنے لگی ہاں بلا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ سن کر بہت خوش تھا. فرزانہ سے میرا رشتہ بھی طے ہو گیا اور 1 مہینے تک شادی بھی ہو گئی. حلیم پور میں میں نے ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا. فرزانہ نے شادی کے بعد مجھے یہ بتایا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اس لیے ایسا بنا رکھا تھا تاکہ کوئی بھی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. بدتمیز، بدلحاظ، گالی لوگوں کو دینے والی. وہ لوگوں کو گالیاں اس لیے دیتی تھی تاکہ سب اسے بدتمیز سمجھ کر پیچھے رہیں، اس کی عزت پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، کیونکہ عورت کی خاموشی اسے بہت نقصان پہنچاتی ہے. اسی خاموشی میں اس کی ایک دوست ماری گئی تھی جس کی عزت چودھریوں نے لوٹی تھی، اور پھر اس کے بعد پولیس والوں نے. اسی لیے اسے پولیس والوں سے نفرت تھی. ابھی تک چودھری یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کالے نقاب والا کون ہے. میں بظاہر چودھریوں کی جی جی کرتا تھا اور پیچھے سے میں نے ان کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھا ہوا تھا. وہ کالے لباس والے سے کافی حد تک ڈرنے لگ گیا تھا. کافی حد تک میں حلیم پور کا نظام ٹھیک کر چکا تھا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ پولیس کی وردی میں مجھے یہ سب کچھ کرنے کی اجازت مل سکتی. کم از کم لوگوں کا پولیس کے محکمے پر کچھ تو اعتبار قائم رہتا. آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.